بچوں، خواتین، بوڑھوں کو نشانہ بنانے پر خوارج کے حقیقی عزائم بے نقاب ہو گئے۔ غیر ملکی اسلحے کا استعمال واضح ثبوت ہے کہ افغانستان ان عناصر کے لیے محفوظ پناہ گاہ بنا ہوا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بنو دہشت گردی کے منصوبہ سازوں کو کٹہرے میں لانے کا اعلان۔ کہا دہشت گردوں کے منصوبہ ساز سہولت کار کہیں بھی ہوں انہیں کٹہرے میں لائیں گے۔ پاک فوج دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار ہے، کسی کو بھی پاکستان کے امن و استحکام میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قومی اتحاد ناگزیر ہے۔ خوارج اور ان سہولتکاروں کے انجام تک جنگ جاری رہے گی۔ آرمی چیف کا چھاؤنی پر ناکام حملے کے بعد بنو کا دورہ، سی ایم ایچ میں زخمیوں کی عیادت کی، جوانوں کے عزم و حوصلے کی تعریف کی۔ آرمی چیف کا شہید سویلینز کے لواحقین سے بھی اظہار تعزیت۔ آرمی چیف کو سیکیورٹی صورتحال اور جاری آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ دہشت گرد کو جو ہے ہم نے گرفتار کر کے ان کے حوالے کیا ہے۔ اگر بین الاقوامی برادری جو ہے اس کی تعریف کر رہی ہے یا امریکہ تعریف کر رہا ہے تو یہ ایک مشترکہ جنگ ہے جس میں میرا خیال ہے سب کو حصہ ڈالنا چاہیے۔ پاکستان جو ہے فرنٹ لائن پہ اس کے خلاف لڑ رہا ہے۔ ایک دہشت گرد گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ امریکہ تعریف کر رہا ہے تو یہ مشترکہ جنگ ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی اسلحے سے پاکستان میں دراندازی ہو رہی ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے اس اسلحے کو واپس منگائیں گے۔ اسلحہ واپس گیا تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے امکانات بڑھ جائیں گے۔ پی پی رہنما شہری رحمان کا کہنا ہے داعش افغانستان میں 40% تک پھیل چکی ہے۔ القاعدہ کو جنوبی ایشیا سے ہم نے نکالا، کریڈٹ بھی نہیں ملتا۔ دہشت گردی نے سر اٹھا لیا، دعا کے ساتھ دوا بھی کرنا ہوگی۔ The Deputy Prime Minister, Foreign Minister congratulated the NSA on the assumption of office and reaffirmed Pakistan's commitment to continue its cooperation with the US in the field of counter-terrorism. پاکستان کا امریکہ سے قریبی شراکت داری جاری رکھنے کا عزم۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے میڈیا بریفنگ میں کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت شریف اللہ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ داعش دہشت گرد انصاف کی کٹہرے تک پہنچ گیا۔ دہشت گرد شریف اللہ کی ورجینیا کی عدالت میں پیشی۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے شریف اللہ نے کابل حملے میں مدد دینے کا اعتراف کیا۔ گرفتار 4 حملہ آوروں میں سے 2 کی شناخت کر لی۔ شریف اللہ عرف جعفر نے جون 2016 میں کینیڈین سفارت خانے پر خودکش حملے اور 22 مارچ 2024 میں ماسکو کے قریب سٹی ہال پر حملے میں بھی تعاون کا اعتراف کر لیا۔ پاک امریکہ مشترکہ کارروائی، دشمن کو ایک آنکھ نہ بھائی۔ اہم داعش کمانڈر کی گرفتاری کی کامیابی پر جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ کہا گیا شریف اللہ کوئی بڑا ٹارگٹ نہیں سے پاکستان کی تحویل میں تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا کے سامنے ہائی پروفائل دہشت گرد کی گرفتاری کا اعلان اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ سی آئی اے چیف نے بھی خود کہا کہ پاکستانی خفیہ ایجنسیوں سے معلومات شیئر کی گئی جس پر دہشت گرد کی گرفتاری عمل میں آئی۔ اندرونی کو پاکستان کی کامیابی پسند نہیں، یہ عناصر پاک امریکہ تعلقات میں بہتری نہیں چاہتے۔ پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے 10 افراد کو طلب کر دیا۔ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے آصف رشید، محمد ارشد اور دیگر کو نوٹسز جاری۔ کل دوپہر 12 بجے مطابق جے آئی ٹی کے پاس مذکورہ تمام افراد کے خلاف کافی مواد موجود ہے۔ نوٹسز میں تمام افراد کو معاملے پر پوزیشن واضح کرنے کا کہا گیا ہے۔ پچاس سال میں جو نہیں ہوا وہ 50 سال کے لیے ہونے جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں جو کمفرٹ ہے وہ آپ کی پاک فوج کے ساتھ۔ امریکنز خود انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انٹیلیجنس کس کے انڈر میں آتی ہے؟ فوج کے انڈر میں آتی ہے۔ فوج کس کے انڈر میں چلتی ہے؟ اپنے چیف کے انڈر میں چلتی ہے۔ تو چیف ہی فوج ہے، فوجی چیف ہے۔ تو میں تو پورا کا پورا کریڈٹ بغیر کسی شرم حیا کے دوں گا کہ جی آرمی چیف کا کریڈٹ ہے، یہ فوج کا کریڈٹ ہے، اور یہ فوج کا کریڈٹ سب مان رہے ہیں۔ کہا تھا 25 سے 45 دن کے اندر پاکستان کے لیے مثبت خبریں ہوں گی۔ 50 سال میں جو نہیں ہوا
وہ 50 साल के लिए होने जा रहा है। दुनिया पाकिस्तानी फौज के साथ कम्फर्ट है, जमहूरी जनाजों के साथ नहीं। फैसल वादा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई को पीटीआई ने ही मुस्तरद कर दिया है। ट्रंप कार्ड भी नहीं चला, दहशतगर्द को पकड़ने का पूरा क्रेडिट आर्मी चीफ को देता हूँ। अमेरिका ने भी पाकिस्तानी फौज की ही तारीफ की है। पीटीआई और नून लीग एक गठजोड़ है, नून लीग की हुकूमत की ज़ामिन पीटीआई है। आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। शुक्र करें गिरफ्तार नहीं करवा रही। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर के एमएस को झाड़ पिला दी। अस्पताल के दौरे पर मरीजों की हालत देखकर मरियम नवाज को गुस्सा आ गया। एमएस को बुलाकर पूछा, आपको यहाँ किसने रखा है? मरीजों के साथ क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं। एमएस को ओहदे से हटा दिया। मरियम ने मरीजों की शिकायत सुनी, आगामी इजलास तलब करके इंक्वायरी और जिम्मेदारों से जवाब मांग लिया। गैस नहीं, शेड्यूल क्यों जारी किया? गैस अरबों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने पर लगाए जा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं गैस की लोड शेडिंग पर वज़ीर आज़म, गवर्नर और खालिद होना चाहिए। वज़ीर आज़म कराची आए तो उनसे पूछा जाए, वादा करते हैं तो वफा क्यों नहीं करते? खालिद मकबूल सदीकी ने जवाब दिया, सवाल हमसे नहीं बनते, हम सवाल करने का हक रखते हैं। हम पानी का टैक्स भी देते हैं और खरीदते भी हैं। कराची पर कब्जा करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान का ख्याल सिर्फ कराची रखेगा। जिन्होंने मुल्क बनाया वही चलाकर दिखाएंगे। भी नहीं दूंगा। राबिते होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, इनडायरेक्ट होते हैं, ये किसी की बात नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं कि मुझे कोई इसको शर्म भी नहीं है कि मैं अपने इदारों से मिलूं, उससे बात करूं, उसे समझाने की कोशिश करूं। इदारों से राब्ते हैं, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर कहते हैं, मज़ाहमत की सियासत नहीं चाहते, हमें मजबूर किया जा रहा है। चाहते हैं मौलाना फजलुर रहमान अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हों, उन्हें हमारी और हमें उनकी जमात से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। रहनुमा JUI फे कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, तहरीक में शमूलियत का मामला लटका हुआ है। हमारा और PTI का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुए। खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो मामला रुक जाता है। पिछले हफ्ते भी यही डेलीगेशन था और हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। ये तीसरी बार कंटेम्प्ट हो रही है। अलायंस की तरफ हम जा रहे हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक नई शक्ल में हम बना रहे हैं। कोशिश होगी कि कौमी एजेंडे पे हम तमाम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा करें। इस वक्त वाहिद हाल ये है कि मुल्क में री इलेक्शन हो। PTI रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं करवाई गई। तीसरी बार तौहीन अदालत हो रही है। असद कैसर कहते हैं, जेल मैनुअल के मुताबिक हमारी मुलाकातें नहीं होने दी जा रही। अपोजिशन इत्तेहाद और नए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाने जा रहे हैं। चाहते हैं तमाम जमातें कौमी एजेंडे और दोबारा इलेक्शन पर मुत्तफिक हों। शुक्रिया पाकिस्तान। ICC भी पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी का मोतरफ। सोशल मीडिया अकाउंट से चैंपियंस ट्रॉफी के यादगार लम्हात की वीडियो शेयर कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी के कामयाब इनेकाद पर शुक्रिया अदा किया। हमें नहीं पता था, आज पता चला कि बाबर के जो कोच हैं वो उनके फादर हैं। बहुत अच्छी बात है। जो उसकी टेक्निक में फ्लॉ है ना, वो ज़रूर दुरुस्त कराए। जहाँ तक अदारे की बात है, ड्रॉप करना कैब मिलने के बावजूद भी मेरा नहीं ख्याल कोई फादर या ब्रदर किसी प्लेयर्स का ऐसे पोस्ट लगाए, वो अच्छी चीज़ नहीं, अदारे की इंसल्ट है। मैं इतना बोलूँ। हमें नहीं पता था कि बाबर के कोच उनके वालिद हैं। हमें नहीं पता बाबर के वालिद कितने टेस्ट मैच खेले हुए हैं। वो बाबर की टेक्निक के मसले को ठीक करें। साबिक स्टार बल्लेबाज बासित अली का प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कहा, बाबर जब कप्तान था तो T20 वर्ल्ड कप में उसामा मीर का नाम नहीं आया। उसामा की फैमिली को भी स्क्वाड से ड्रॉप होने पर दुख हुआ होगा। कामरान अकमल कहते हैं, ड्रॉप करने पर वालिद या भाई की जानिब से पोस्ट करना अच्छी बात नहीं। ऐसा करना इदारे की तौहीन है।
بابر کے والد جن کو کہہ رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کی ہے. اداکارہ زویا ناصر بنی مہمان, کیا معصومانہ سوالات کا سامنا. عادی اور مصطفیٰ چودھری نے اپنی دلچسپ باتوں سے سب کو خوب ہنسایا. بلوچستان میں پاک افغان سرحد کے قریب ٹوبہ کاکڑی میں فورسز کا کامیاب آپریشن. 4 اہم دہشت گرد گرفتار کر لیے. راشن کوف, دستی بم اور دیگر اسلحہ برآمد. گرفتار دہشت گردوں نے بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کا اعتراف کر لیا. کہا 3 روز قبل رات کے وقت سرحدی باڑ پار کر کے پاکستان آئے, آگے پشین جانا تھا. ہماری تربیت ہی ہمارا نظریہ ہے. گرفتار دہشت گرد مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام منتقل. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن کی کامیابی میں مقامی لوگوں نے اہم کردار ادا کیا. مختلف دہشت گرد تنظیموں کو افغان طالبان کی مکمل حمایت اور سرپرستی حاصل ہے. ٹرمپ انتظامیہ کی نئی ویزا پالیسی. پاکستان اور افغان شہریوں کا امریکہ میں داخلہ بند ہونے کا خدشہ. امریکہ میں غیر قانونی امیگرنٹس کے داخلے کے ذمہ دار غیر ملکی سرکاری افسران کے خلاف ٹرمپ انتظامیہ نے نئی پالیسی کا اعلان کر دیا. اطلاق آئندہ ہفتے سے ہوگا. کابینہ ارکان کو ہدایت کی گئی کہ 12 مارچ تک ان ملکوں کی فہرست پیش کرے جہاں سے لوگوں کے سفر پر جزوی یا مکمل پابندی لگانی چاہیے. ٹرمپ انتظامیہ کے اقدام سے ممکنہ طور پر پاکستان اور افغانستان کے لوگ متاثر ہو سکتے ہیں. گورنر کراچی والوں کے لیے بجلی 3 روپے فی یونٹ سستی. فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی قیمت میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری. صارفین کو مارچ کے بلوں میں ریلیف ملے گا. کے الیکٹرک کے لیے بجلی دسمبر 2024 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں سستی کی گئی. کراچی کے سوابقی ملک کے لیے بجلی 2 روپے 12 پیسے فی یونٹ سستی کر دی گئی. بزنس مین وہاں کاروبار چاہے گا جہاں امن ہو. انویسٹمنٹ آئے گی تو کاروبار بڑھے گا, معیشت ترقی کرے گی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا FPCCI کی تقریب سے خطاب. کہا یہ وہ وقت ہے کہ ابھی نہیں تو پھر کبھی نہیں. ملک کی ترقی کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. FPCCI کے میگا انیشیٹو لانچ پیڈ پاکستان آرامکو کی لانچنگ تقریب. آتف اکرام نے کہا پاکستان کی کاروباری برادری سٹارٹ اپس میں سرمایہ کاری کرے گی.